پہ پہنچا ہوں، جو معاملہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی معاملہ ہمارے ساتھ کر دے گا۔ جب کسی کے لیے کوئی نقصان کا سوچا، یہ سوچ لینا کہ میں اس کے لیے نہیں کر رہا، یہ میرے لیے، میں اپنے لیے کر رہا۔ اس کی بھی حدیث سے سن لو۔ من ستر مسلمن، جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے اللہ اس کے دنیا اور آخرت کے عیب چھپائے گا۔ نمبر 2، جو کسی مسلمان کا عیب لوگوں پر ظاہر کرے اللہ اس کے عیب لوگوں پر ظاہر کر دے گا، حتیٰ کہ گھر بیٹھے رسوا کر دے گا۔ جو کسی مسلمان کے پریشانی، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جس نے کسی مسلمان کی پریشانی دور کر دی اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی پریشانیاں دور کرے گا۔ سبحان اللہ۔ کراچی اینڈ ڈرائیونگ اور ابھی اذا اتى الرجل القوم فقالوا له مرحبا، جب کوئی آدمی کسی قوم کے پاس آیا اس قوم والوں نے کہا مرحبا مرحبا، آؤ جی بخیر راغلے۔ فمرحبا به یوم القیامت یوم یلقى ربہ، اس کو بھی قیامت کے دن جب اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا مرحبا مرحبا کہا جائے گا۔ اللہ کہے گا مرحبا، تو میرے بندوں کو مرحبا کہتا تھا، آؤ جی سلامتی کے ساتھ آؤ۔ اس کو بھی اللہ کہے گا مرحبا۔ وَإِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَقَالُوا لَهُ قَحْطًا، جب کوئی بندہ کسی قوم کے پاس جائے وہ کہیں ہمارے پاس تو قحط ہے، چیزیں ختم ہو گئی، تیرے کھلانے کو کچھ نہیں ہمارے پاس، فَقَحْطًا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کے لیے بھی کہا جائے گا قیامت کے دن تیرے کھلانے کو بھی ہمارے پاس کچھ نہیں۔ جیسا معاملہ لوگوں کے ساتھ کرنا ویسا معاملہ اللہ نے ہمارے ساتھ کرنا۔ پرانے آدمیوں نے سنا ہوگا، مولانا عمر صاحب نے ایک واقعہ سنا ہے۔ کراچی اینڈ ڈرائیونگ مرکز، ایک آدمی اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے، باہر سے ایک سوالی آیا، اس نے آ کے سوال کیا کہ کوئی روٹی بھیجو۔ اس آدمی نے اپنی بیوی کو روٹی دی، کہا جا فقیر کو دے آ۔ بیوی باہر گئی اس فقیر کو دینے کے لیے اور رونے لگ گئی، چیخیں نکل گئی۔ روٹی فقیر کو دے دی اور رونے لگ گئی۔ آدمی جلدی سے اٹھ کے آیا، کیا ہوا؟ اور جب باہر نکلا تو فقیر سامنے۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا ارے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی کیا بتاؤں، اس فقیر کو دیکھو، پھر آجا میں تجھے کہانی سناتی، اس فقیر کو دیکھو۔ اس نے کہا دیکھ لیا، آجا، آ کے بیٹھ گئے۔ عورت کہنے لگی اپنے خامد کو یہ فقیر میرا پہلا خامد تھا، میں تجھ سے پہلے اس کی بیوی تھی، ہم بڑے مالدار تھے، تجارت ہر چیز وافر۔ ایک سوالی آیا تھا، اس نے دروازے پر سوال کیا یہ میرا خامد، اپنی جگہ سے اٹھا اور اس فقیر کے تھپڑ مار دیا۔ اس دن سے ہماری روزی کم ہونا شروع ہو، مرکز ادھر نقصان ہو گیا، ادھر نقصان ہو گیا، وہ نقصان۔ اخیر ہم فقیر ہو گئے۔ میں اس کی بیوی تھی، مجھے کھلانے کے لیے اس کے پاس نہ پیسہ رہا نہ کچھ رہا۔ اس نے کہا تیرے کھلانے کو تو میرے پاس اب ہے کچھ نہیں، اس لیے
تجھے میں طلاق دیتا ہوں، تو جہاں تجھے روزی ملے وہاں نکاح کر لے۔ پھر میرا نکاح تیرے ساتھ ہو گیا۔ اب میں اس لیے روئی کہ یہ بڑا مالدار تھا، اس نے فقیر کے تھپڑ مارا، اب خود فقیر بن کے در در پھر رہا۔ مرد نے کہا تیری کہانی ختم ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں۔ کہتا اب میری سن، میں نے وہ بندہ پہچان لیا، جس کے اس نے تھپڑ مارا تھا وہ میں ہی ہوں، جس کے اس نے تھپڑ مارا تھا وہ میں ہوں۔ میں نے تھپڑ کھایا اور میں مسجد میں گیا، اللہ کے آگے رویا، بھیک مانگنے سے توبہ کی، میں نے اپنا کوئی کاروبار شروع کیا، اللہ نے مجھے نفع اور کیا اور نفع اور نفع اور نفع، گھر دے دیا۔ پہلے تو مجھے کوئی بیوی نہیں دیتا تھا، میں فقیر تھا، پھر اللہ نے تیرے ساتھ میرا نکاح کر دیا۔ اب وہ گھر والا بن کے بیٹھا ہے، وہ اس کا مال تھوڑا تھوڑا اللہ ختم کرتا گیا، اس کو دیتا گیا، اس کا ختم اس کو دیتا گیا، اس کو فقیر بنا دیا، اس کو مالدار بنا دیا، اس سے اس کی بیوی چھین لی، اس کے ساتھ نکاح کر دیا، اس کو گھر بٹھا دیا اور اس کو در در پھرا دیا۔ مولانا عمر صاحب یہ واقعہ سنا کے ایک شعر پڑھا کرتے تھے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ پیارے بھائیوں، ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کریں۔ اور حدیث سن لو، حرم علی النار، حدیث میں ہے وہ آدمی آگ پر حرام ہے، حرم علی النار، آگ پر وہ آدمی حرام ہے، یہ آگ اس کو نہیں چھو سکتی، یہ آگ میں نہیں جا سکتا۔ کلو حین، ہر آسانیوں والا، لین، ہر نرم مزاج، سہلن، سہولتوں والا، لوگوں کو سہولتیں دیتا ہے، قریب، لوگوں کے ساتھ ملا جلا رہتا ہے، آگ پر حرام ہے۔ ہر آسانیوں والا، ہر نرم مزاج، ہر سہولتیں دینے والا، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے والا، آگ پر حرام ہے۔ ہم ساری انسانیت کو ایسے بڑھیا اخلاق والا بنانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم در در پھر رہے ہیں۔ لیکن بنے گا کب؟ جب ایمان بڑھیا ہوگا، پھر عمل بڑھیا ہوگا، ایمان عمل بڑھیا ہوگا تو اخلاق بڑھیا ہوگا، اخلاق بڑھیا ہوگا۔ ہمیں تو اللہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ کراچی ڈرائیونگ مارکیٹ۔ اس لیے نبیوں کے طریقے کے مطابق نبیوں والی محنت ہم یہ زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے پہلے بھی عرض کر دیا شروع میں، نبیوں والی محنت کیا ہے؟ دھیان سے سن لو اور ہمیں وہ کرنی ہے، ہر آدمی وہ محنت کرنے والا بنے۔ نبیوں والی محنت، سب سے زیادہ کمائی نبیوں والی محنت میں ہے۔ نبی سب سے اونچے درجے والے، نبیوں کی محنت سب سے اونچی۔ وہ محنت کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، میں حدیثوں سے بیان کروں گا، آپ سارے نیت کر لو کہ ہم بھی کریں گے۔
اللہ نے حکم دیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ نے حکم دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اس نمونے کے مطابق اپنی زندگی بنانی ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی امید رکھتا ہے کچھ اللہ سے لینے کی، آخرت کے دن کی۔ ہم آخرت والے ہیں، دنیا والے نہیں ہیں، آخرت کو دیکھ کے چلیں گے۔ محنت میں نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ زندہ ہو، ہم یہ چاہتے ہیں۔ صرف محنت زندہ ہو یہ ادھوری بات ہے، یہ پوری نہیں ہے۔ محنت میں نبوی طریقہ زندہ ہو، ہم یہ چاہتے ہیں۔ اور زندگی کے ہر شعبے میں نبی علیہ السلام کے مبارک طریقے عملاً چالو ہو جائیں۔ اب سنو نبی علیہ السلام کا طریقہ محنت کا کیا ہے، دھیان سے سنتے بھی جانا اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار بھی کرنا۔ نمبر 1، نبوی طریقہ، لوگوں کے پاس چل چل کے جانا۔ نبی اس انتظار میں نہیں رہتا کہ لوگ آئیں گے تو بتا دیں گے، نہیں، ایسا نہیں۔ جو لوگ آتے ہیں نبی ان کو بھی بتاتا ہے، اور جو نہیں آتے ان کے پاس چل کے جاتا۔ لوگ حضور کے پاس آتے تھے، حضور ان کو بتاتے تھے۔ جانے جو نہیں آتے تھے امام الانبیاء ان کے پاس چل چل کے جاتے۔ ایک ایک دو واقعات بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، مکے والوں کے گھروں میں ایک ایک کے پاس چل چل کے گئے امام الانبیاء، حتیٰ کہ حدیثوں میں آتا ہے لوگوں نے، مکے والوں نے حضور سے کہا ما آنا لکا حتی تستیأس منا، ارے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ آپ ہم سے مایوس ہو جائیں۔ آپ اتنی مرتبہ آئے، ہم نے آپ کو ٹھکرایا، آپ پھر آ جاتے ہیں، ہم نے پھر ٹھکرایا، آپ پھر آ جاتے ہیں۔ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا، آپ ہم سے مایوس ہو جائیں۔ میں کیا دھیان سے مجھے یہ وقت بار بار نہیں آئے گا، دھیان سے سنی باتیں، اپنے آپ کو اس پہ لانا۔ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ آپ ہم سے مایوس ہو۔ کیا مطلب؟ آپ ہمارے پاس آئے، ہم نے کہا جا تو جادوگر ہے، آپ پھر آ گئے۔ ہم نے کہا جا تو کاہن ہے، آپ پھر آ گئے۔ ہم نے کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، ارے سارے خداؤں کا تو نے ایک بنا دیا۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب چیز ہے، آپ پھر آ گئے۔ ہم نے کہا اللہ نے ہمیں میں سے بھیجنا تھا، منذر منہم، وقال الکافرون ھذا شیء عجیب، آپ پھر آ گئے۔ ہم نے کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ۔ ان ھذا لساحر کذاب، پرلے درجے کا جھوٹا، کاذب نہیں کہا، کذاب کہا، پرلے درجے کا جھوٹا، بہت بڑا جھوٹا۔ وہی لوگ جو صادق اور امین کہتے تھے، جب اللہ کے نبی نے کہا لا الہ الا اللہ کہو، یہ بت، یہ خدا نہیں ہے، یہ الہ نہیں ہے، اللہ الہ ہے، تو سارے دشمنوں ہیں۔ اور سنو، اب میں نے یہ بتانا ہے ساری مثالوں سے جو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، جدھر ہمارا دھیان ہی نہیں ہے، لوگوں کے پاس چل چل کے جانا، ایک بات۔ نمبر 2، مدینے مکے والوں کا مال، یہ مویشی
یہ جانور یہ ہوتا تھا مال العربی معاشیہ، عربوں کا مال یہ بکریاں، بھیڑیں، گائے، اونٹ، گدھے، خچر، گھوڑے، یہ جو مویشی لوگ ہیں چرتے ہیں مال، یہ ان کا مال ہوتا تھا۔ وہ مال کے بیچنے کے لیے منڈیاں لگاتے تھے۔ امام الانبیاء علیہ السلام ان منڈیوں میں چل چل کے جاتے تھے۔ ہمیں حضور کا چل چل کے جانا یہ بتانا ہے تفصیل سے جو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ حضور نے امت کیسے بنائی یہ بتانا ہے۔ دو واقعات سن لو۔ ایک، چل کے گئے بازار میں اور وہاں جا کے دعوت دینا شروع کی۔ دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، وہ مان کے نہیں دیے۔ حدیثوں میں آتا ہے حتی انتصف النہار، حتیٰ کہ آدھا دن گزر گیا، سورج سر پہ آ گیا۔ مکے کی گرمی سخت گرمی ہوتی ہے، پسینے بہنے لگے۔ منہم من یحسد التراب، کوئی حضور پہ مٹی پھینک دیتا، کوئی نعوذ باللہ یبصق بصاق تھوک پھینک دیتا، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا۔ حضور جمع ہوئے، دوپہر تک دعوت دیتے رہے۔ دوپہر ہوئی، ایک لڑکی بڑے برتن میں پانی لے کے آئی، امام الانبیاء کو پیش کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دھوئے، منہ دھویا اور پانی نوش فرمایا، پانی پیا۔ اسی بازار میں ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے ارے ساری دنیا تو اس کو ستا رہی، یہ لڑکی کون ہے جس نے آ کے ہاتھ دھلائے، منہ دھلایا، پانی پلایا؟ اس کے ساتھی نے اس کو بتایا یہ اسی کی بیٹی زینب ہے۔ یہ مکے کی بات ہے، مکے میں پردے کے احکام نہیں آئے تھے، ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، یہ فلانے کی بیٹی ہے، یہ فلانے کی ماں ہے، یہ فلاں کی بہن ہے، پردہ تو تھا نہیں۔ یہ اسی کی بیٹی زینب ہے۔ اور سنو، ایک اور منڈی میں گئے، میں نے دو واقعات نمونے کے لیے بتانے ہیں کیسے نبی علیہ السلام نے امت بنائی ہے، جو ہم نے بنانی ہے، ہم نے بھی کرنا ہے۔ نبی کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا، آج کچھ نہ کچھ اطاعت نبی کی احکام میں ہے، نماز میں، روزے میں ہم وہ کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن وہ اطاعت دین پھیلا، جس سے دین پھیلے، اس سے عام امت آج اس کو بھولی ہوئی۔ نمبر دو، ایک اور منڈی میں گئے، وہاں جا کے دعوت دی۔ نبی علیہ السلام کا چچا ابو لہب یہ آپ کے پیچھے کھڑا سنتا رہا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے کے فارغ ہوئے، ابو لہب آگے بڑھا، ان لوگوں کو کہا دیکھو لوگوں، یہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ مجنون ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہو، پاگل ہو گیا۔ اب پاگل کی بات کون سنے؟ لوگ چھوڑ چھاڑ کے منتشر ہو گئے۔ پیارے نبی علیہ السلام اور مجلس میں گئے، یہ بھی چپ کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، سنتا رہا۔ جب حضور فارغ ہوئے، پہلے کی طرح اس نے ان لوگوں کو کہا یہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، یہ پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ حضور کی دعوت تھی کہ یہ بت خدا نہیں ہے، لوگ بتوں کو خدا سمجھتے ہیں، لوگ منتشر ہو گئے۔ حضور اگلی مجلس میں گئے، یہ بھی پیچھے تھی، وہاں دعوت دی، دعوت سے فارغ ہوئے۔ اسی مجلس میں ایک بابا بوڑھا
وہ حضور کے آگے بول پڑا، کہنے لگا تو تو پاگل ہے، تو ایسا ہے ایسا ہے، بہت حضور کو تکلیف دینے والی باتیں کہی اس بوڑھے نے۔ ابو لہب بھی سنتا رہا۔ جب وہ بوڑھا چپ کیا، ابو لہب آگے بڑھ کے اس بوڑھے کو کہتا ہے اگر یہ ساری منڈی والے اس کو تیرے جیسا جواب دیں جیسا تو نے اس کو جواب دیا، پھر یہ اپنی اس بات سے رکے گا۔ اب بتاؤ پیارے نبی علیہ السلام کے دل پر کیا گزرتی ہو۔ حدیثوں میں آتا ہے اشد الناس بلاء الانبیاء، سارے لوگوں میں سب سے زیادہ مشقتوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں انبیاء ہوتے ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر ان جیسا جو عمل کرے، ان جیسا دین پھیلانے کی باتیں کرے، دعوت دے، پھر وہ تکلیفوں میں۔ یہ میرے اور آپ کے آپ دو واقعات سنا اور سنو۔ حج کے موسم میں لوگ حج کے لیے آتے تھے، خیمے لگاتے تھے۔ پیارے نبی علیہ السلام قربان جاؤں ان پر، میرے ماں باپ قربان، آپ ان کے خیموں میں من خیمہ الی خیمہ، من خیمہ الی خیمہ، ایک خیمے سے نکلے دوسرے میں، اسی طرح ایک خیمے میں گئے، ان کو دعوت دی، وہ مانے نہیں۔ اب جبر تو تھا نہیں، حضور پاک واپس آئے، خیمے سے باہر نکل کے اونٹنی پہ سوار ہوئے۔ ایک آدمی خیمے میں سے لمبی لاٹھی لایا، اونٹنی کے پیچھے کی طرف سے جا کر اونٹنی کے پیٹ میں وہ لاٹھی زور سے بھونک دی۔ اچانک لاٹھی پیٹ میں جب زور سے کھبی، اونٹنی پیچھے سے اوپر کو اٹھ گئی۔ امام الانبیاء اونٹنی پر سے گردن کی طرف سے نیچے زمین پر گر گئے۔ اب یہ نہیں کہا جاؤ دفع ہو جاؤ، نہیں مانتے تو تم اپنے گھر میں اپنے گھر، نہیں، پھر سوار ہو کے اگلے خیمے اگلے، اس طرح خیموں میں جاتے واقعات ہیں۔ ہر سال جاتے تھے۔ ایک سال خیموں میں گئے، مدینے والے ان کے خیمے میں گئے، مدینے والے 5-6 آدمی مسلمان ہو کے حج پورا کر کے چلے۔ اگلے سال پھر ان خیموں میں گئے، جب مدینے والوں کے خیمے میں گئے 15-20 آدمی مسلمان ہو کر حج پورا کر کے چلے گئے۔ پھر اگلے سال، ہر سال حضور جاتے تھے ان خیموں میں۔ جب یثرب والوں کے خیمے میں گئے، تقریباً 70 بندے مسلمان ہو کے حضور سے معاہدہ کیا کہ تم ہجرت کر کے ہمارے پاس آ جاؤ، نحن ننصرک، ہم آپ کی نصرت کریں گے، مدد کریں گے، اور جو تمہارے ساتھ لڑے گا، نحن نقاتل من قاتلک، جو تم سے لڑے گا ہم اس سے لڑیں گے، ہمارے پاس آ۔ حضور نے فرمایا جب مجھے اللہ اجازت دے گا میں آ جاؤں گا، اور مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ بھیج دیا، ان مسلمانوں کو دین سکھائیں۔ مصعب بن عمیر جا کے ان کو دین سکھاتے رہے اور دعوت دیتے رہے۔ حدیثوں میں آتا ہے خلتار من دور الانصار، انصار کے گھروں میں، مدینے والوں میں کوئی گھر ہی ایسا ہوگا جس میں کوئی مسلمان نہیں ہوا، کسی گھر میں 1 مسلمان، کسی میں 2 مسلمان، حضور کے جانے سے پہلے حضور نے اس طرح دین پھیلایا۔ اور سنو، مکے کے دائیں بائیں اور بستیاں شہر تھے، امام الانبیاء وہاں چل چل کے جاتے۔ تاج میں چل کے جانا ساری دنیا جانتی ہے، مکے کو چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینے جانا ساری دنیا جانتی ہے۔ اس طرح چل چل کے گئے۔ اور سنو، جب مدینہ پہنچے وہاں جا کے بھی آرام سے نہیں بیٹھے،
کبھی ابوا جا رہے یہ ایک شہر ہے، کبھی بوات جا رہے یہ بھی ایک شہر ہے، آج بھی وہ شہر موجود ہے، مدینے سے مکے کے راستے میں یہ شہر آتے ہیں آج کل بھی۔ پھر کوئی قبائل ارد گرد، ان قبائل میں چل چل کے گئے، بنو قریظہ چل کے گئے، بنو نذیر چل کے گئے، بنو لاہیان چل کے گئے، بنو المستلق چل کے گئے، ان قبائل میں چل چل کے جاتے تھے، حتیٰ کہ ایک سفر سے واپس آئے۔ پہلے مسجد میں جاتے تھے، پھر حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے، پھر بیویوں کے گھر۔ حضرت فاطمہ کے دروازے پہ پہنچے، حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا اور حضور کی پیشانی پہ بوسہ دیا، بیٹی نے باپ کی پیشانی پر، بابا کہتے پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا رو پڑی۔ حضور نے پوچھا ما یبکی کی یا فاطمہ، یہ حیات صحابہ میں لکھی ہیں باتیں، انفرادی طور پر حیات صحابہ پڑھا کریں، بار بار پڑھا کریں، جو اہم واقعہ سمجھ میں آئے اس کا صفحہ پہلے گتے والے تجربہ لکھ لیا کر، تاکہ اس کو بار بار کہہ کر پڑھ کر لوگوں کو سناؤ۔ حضور نے پوچھا مایوبکی کے یا فاطمہ، اے فاطمہ تو روئی کس لیے؟ اور فاطمہ نے عرض کیا اب صاحب سفروں پہ سفر کرنے کی وجہ سے آپ کا رنگ متغیر ہو گیا، رنگ بدل گیا، وخلولا کر دیا، آپ کے کپڑے میلے اور پرانے ہو گئے، مجھے اس چیز نے رلایا۔ حضور نے فرمایا اے بیٹی رونا، ان اللہ بعث ابوک باللیل یبلغ حیث یبلغ اللیل وفی روایت یبلغ حیث یبلغ النہار۔ اے بیٹی رونا، اللہ نے تیرے باپ کو وہ دین دے کے بھیجا ہے یہ وہاں تک پہنچے گا جہاں تک رات پہنچتی ہے، اور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک دن پہنچتا ہے۔ زمین میں ایک انچ جگہ ایسی نہیں جہاں رات نہ جائے، چاہے 6 مہینے کی رات، اور ایک انچ جگہ نہیں جہاں دن نہ جائے، چاہے 6 مہینے کا دن جاتا ضرور ہے۔ حال یہ کپڑے میلے پرانے، رنگ بدل چکا، اور نیت یہ وہاں تک دین پہنچانا ہے۔ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں، ہمارا ہمسایہ نماز سے نہیں آتا ہے، آئے نہیں آتا یہاں پہ، ہمیں اس کا کوئی فکر نہیں، ہمیں اس شہر کے سارے بندے جن میں دین آئے اس کا فکر نہیں۔ دیکھا تم سب میں اچھا وہ ہے ساری دنیا جان، مکے کو چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینے جانا ساری دنیا جانتی، اس طرح چل چل کے گئے۔ اور سنو، جب مدینہ پہنچے وہاں جا کے بھی آرام سے نہیں بیٹھے، کبھی ابوا جا رہے یہ ایک شہر ہے، کبھی بوات جا رہے یہ بھی ایک شہر ہے، آج بھی وہ شہر موجود ہے، مدینے سے مکے کے راستے میں یہ شہر آتے ہیں آج کل بھی۔ پھر کوئی قبائل ارد گرد، ان قبائل میں چل چل کے گئے، بنو قریظہ چل کے گئے، بنو نذیر چل کے گئے، بنو لاہیان چل کے گئے، بنو المستلق چل کے گئے، ان قبائل میں چل چل کے جاتے تھے، حتیٰ کہ ایک سفر سے واپس آئے۔ پہلے مسجد میں جاتے تھے، پھر حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے، پھر بیویوں کے گھر۔ حضرت فاطمہ کے دروازے پہ پہنچے،
حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا اور حضور کی پیشانی پہ بوسہ دیا، بیٹی نے باپ کی پیشانی پر، بابا قد پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا رو پڑی۔ حضور نے پوچھا ما یبکی کہ یا فاطمہ، یہ حیات الصحابہ میں لکھی ہیں باتیں، انفرادی طور پر حیات الصحابہ پڑھا کریں، بار بار پڑھا کریں، جو اہم واقعہ سمجھ میں آئے اس کا صفحہ پہلے گتے والے صفحے پر لکھ لیا کریں تاکہ اس کو بار بار کہہ کر پڑھ کر لوگوں کو سناؤ۔ حضور نے پوچھا ما یبکی کہ یا فاطمہ، اے فاطمہ تو روئی کس لیے؟ اور فاطمہ نے عرض کیا قد شہب لون، سفروں پہ سفر کرنے کی وجہ سے آپ کا رنگ متغیر ہو گیا، رنگ بدل گیا، وخلولقت ثیاب، آپ کے کپڑے میلے اور پرانے ہو گئے، مجھے اس چیز نے رلایا۔ حضور نے فرمایا اے بیٹی تو رو نہ، ان اللہ بعث ابوک بدین یبلغ حیث یبلغ اللیل وفی روایت یبلغ حیث یبلغ النہار، اے بیٹی تو رو نہ، اللہ نے تیرے باپ کو وہ دین دے کے بھیجا ہے کہ وہاں تک پہنچے گا جہاں تک رات پہنچتی ہے، اور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک دن پہنچتا ہے۔ زمین میں 1 انچ جگہ ایسی نہیں جہاں رات نہ جائے، چاہے 6 مہینے کی رات، اور 1 انچ جگہ نہیں جہاں دن نہ جائے، چاہے 6 مہینے کا دن، جاتا ضرور ہے۔ حال یہ کپڑے میلے پرانے، رنگ بدل چکا اور نیت